سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے تاریخ کائنات کے مسافر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 31 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ قبیلے کا نام سومتا تھا۔ بہت بڑا قبیلہ نہیں تھا، لیکن یہاں کے لوگ محنت کش اور اپنی زندگی گزارنے کا فن جانتے تھے۔ سرزمین سنشایا کا یہ گوشہ ویسے بھی بڑا زرخیز تھا اور سومتا کے رہنے والے موسمی لحاظ سے بھی فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہاں کے موسم بھی بھرپور تھے، جس کی وجہ سے زمین کی زرخیزی بے مثال تھی۔ ایک بہت بڑی جھیل سومتا کے لوگوں کے لیے مچھلیاں اور پانی فراہم کیا کرتی تھی۔ بارشیں ہوتی تھیں، گرمی اور سردی بھی خوب پڑتی تھی۔ اس لحاظ سے سومتا سنشایا کے بہت سے قبیلوں سے زیادہ خوش نصیب تھا۔ اس کا سردار بہت ہی نیک طبیعت اور اچھا انسان تھا، چنانچہ مزید خوشحالی پیدا ہوئی تھی۔ لیکن رنج خوشی سب کچھ یہاں بھی موجود تھا۔ بہت سے گھرانے دکھوں کا شکار تھے اور بہت سے انتہائی خوشیوں کی آغوش میں پرورش پا رہے تھے۔ بہرحال یہ خوشی اور غم تو دھوپ چھاؤں میں آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن بیچارے سوناگ کی زندگی میں وہ خوشی نہیں آئی تھی، اور اس کے لیے پورے 21 سال گزر چکے تھے۔ پورے 21 سال۔ 21 سالوں میں سوناگ نے نہ جانے کیسے کیسے لمحات گزارے تھے۔ بڑی ذمہ داریاں تھیں اس کے اوپر۔ اس کی بیوی دانیہ اس کی صورت دیکھ کر جیتی تھی اور سوناگ کو اس کی بڑی فکر تھی۔ دانیہ نے بڑی منتوں مرادوں کے بعد ایک بیٹے کی ماں بننے کا فخر حاصل کیا تھا۔ بیٹیوں کی تو خیر کوئی کمی تھی ہی نہیں۔ 14 بیٹیاں تھیں اس کی، اور صرف ایک بیٹا جو تیسرے نمبر پر پیدا ہوا تھا۔ بڑی بیٹی الکا اور ایوا کی شادیاں کرنی تھی، وہ تھوڑے ہی فاصلے پر اس کے ساتھ رہا کرتی تھی، اور ان دونوں کے مرد سوناگ کا ہمیشہ دل بہلایا کرتے تھے۔ سوناگ نے اپنے دل کا داغ کبھی کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، لیکن الکا اور ایوا جانتی تھی کہ رودا کی پہاڑیوں میں سوناگ کے بنائے ہوئے لاتعداد مجسمے اس کے دل کا دکھ ظاہر کرتے ہیں، اور وہ ان مجسموں کو دیکھ چکی تھی۔ دانیہ عورت تھی، سوناگ نے تو خیر یہ غم برداشت کر لیا تھا، لیکن جب بھی کبھی دانیہ کی شکایتی نگاہیں اس کی جانب اٹھتیں، سوناگ کی سمجھ میں نہ آتا کہ وہ دانیہ کو کس طرح تسلی دے۔ سب کیا دھرا اسی کا تھا۔ زمین کے پہلے طبق سے آیا ہوا انسان اسے دھوکہ دے گیا تھا اور اس کا سرمایہ حیات لوٹ کر لے گیا تھا۔ وہ ایک محقق تھا، اور اب زمانہ جدید یعنی جب ان لوگوں کے بارے میں تفصیلات معلوم ہو گئی تھی، اسے کالکا ہی کہا جا سکتا تھا، کیونکہ وہ بھی دوسری ہی دنیا سے آیا تھا۔ کم بخت اس قدر محبت کرنے والا، اس قدر ہمدرد، اس قدر ذہین اور ایسا اچھا ساتھی تھا کہ اسے کسی سے برائی کی توقع ہی نہ کی جا سکے۔ لیکن وہ اس کے معصوم بچے کو اٹھا کر لے گیا تھا، اور سوناگ کو اپنے بیٹے کے اغوا کے بعد یہ احساس ہوا تھا کہ اس شخص نے جو دوست بن کر اس کے ساتھ آیا تھا، کتنی ہی بار اشاروں میں کہا تھا کہ زمین کے دوسرے طبق کے اس معصوم بچے کو اگر پہلے طبق میں لے جا کر اس کی تربیت اور پرورش کی جائے تو یہ بڑا ہی ذہین اور شاطر ہو جائے گا۔ کئی بار اس نے مذاق میں سوناگ سے کہا تھا کہ سوناگ، اگر مجھے اجازت دو تو میں اس کی پرورش اوپر کی دنیا میں جا کر کروں، اور اس کے بعد ایک طویل عرصہ گزار کر یہاں پر آؤں۔ سوناگ نے ہنس کر اسے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ چاہے تو بھلا اسے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ بدبخت اتنی سنجیدگی سے اس کے بچے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ خود بھی جانتا تھا کہ سوناگ نے ازراہ دوستی اس سے یہ الفاظ کہے ہیں، مگر وہ سنجیدگی سے اس کے بیٹے کو لے گیا تھا، اور دانیہ پاگل ہو گئی تھی۔ وہ پتھر کے ٹکڑوں کو جمع کرتی رہتی تھی اور انہیں اس نے اپنے بیٹے کا نام دیا تھا۔ ادھر سوناگ کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی چلی گئیں اور ان کی تعداد بے پناہ بڑھ گئی۔ اب تو وہ سب بڑی ہو گئی تھی اور سبھی جانتی تھی کہ ماں بھائی کے غم میں مبتلا ہے۔ ادھر سوناگ جو ایک سنگ تراش تھا اور دیوی اور دیوتاؤں کے مجسمے بنایا کرتا تھا اور اس کے فن کی بہت دھوم تھی، اپنے دل کا غم ان بھوری پہاڑیوں میں جا کر غلط کرتا تھا، جہاں دیکھنے والے اگر دیکھتے تو انہیں ایک 1.5 سال کا بچہ نظر آتا جو اپنے ہاتھوں میں فاختائیں لیے آسمان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پھر دوسرا، پھر تیسرا مجسمہ۔ یہ سارے مجسمے اسی بچے کے تھے، اور سوناگ اپنے اندازے کے مطابق انہیں تراشتا رہتا تھا۔ اس بچے کے ہر سال کے مجسمے ان غاروں میں موجود تھے۔ ان کے نقوش عمر کے مطابق بنتے جا رہے تھے، اور سوناگ اپنے دل کی آگ یہیں سرد کر لیا کرتا تھا، لیکن اس نے یہ آگ آگے نہیں بڑھنے دی۔ دانیہ یا اپنی بیٹیوں کو ان مجسموں کی صورت دکھا کر وہ مضطرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بس جب بھی اس کے سینے میں بیٹے کی آگ بھڑکتی، وہ چھپتا چھپاتا انہی پہاڑوں میں آ جاتا، اور اس کے بعد گھنٹوں یہیں بیٹھا رہتا۔ البتہ کچھ ایسے عوامل ضرور ہوئے تھے
جنہوں نے سوناگ کے دل میں اشتیاق کی آگ بڑھا دی تھی، اور وہ کبھی کبھی بوڑھے راموس کے پاس چلا جاتا تھا اور راموس اسے بڑی اچھی اچھی باتیں بتایا کرتا تھا۔ اس دن بھی وہ چھپتا چھپاتا ان غاروں کی جانب چل پڑا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ الکا اسے دیکھ رہی ہے اور اس کے اس انداز پر حیران ہو گئی ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی بیٹی تھی جو اب عمر کی اچھی خاصی منزل پر تھی، باپ کے غم کو اچھی طرح سمجھتی تھی اور خود بھی غمگین رہتی تھی۔ اس نے سوناگ کا پیچھا کیا اور چلتی چلتی آخرکار ان غاروں تک پہنچ گئی، جن میں سے ایک غار میں سوناگ اندر داخل ہوا تھا اور الکا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی دیر گزر گئی، الکا کو پتہ نہیں چل سکا تھا کہ سوناگ وہاں اس غار میں کیا کر رہا تھا۔ وہ شدید بے چین تھی اور ممکن تھا کہ اگر کچھ وقت اور گزر جاتا تو وہ خود غار میں داخل ہو جاتی کہ اس نے سوناگ کو باہر آتے ہوئے دیکھا۔ وہ آنکھیں پونچھتا ہوا واپس چل پڑا تھا۔ الکا سوچتی رہی کہ کیا کرنا چاہیے، اس غار کا جائزہ لے جہاں سوناگ پتہ نہیں کیا چیز چھپانے گیا تھا، یا پھر باپ کے پیچھے پیچھے جائے، لیکن اس نے سوناگ کو بستی کی جانب واپس جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ پھر سوناگ جب کافی دور نکل گیا اور الکا کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ گھر ہی واپس گیا ہے، تو اس نے اس غار کی جانب جانے کا فیصلہ کیا اور غار میں داخل ہو گئی۔ غار روشن تھا کیونکہ چھت کے ایک بڑے سوراخ سے تیز روشنی اندر آ رہی تھی، اور اس تیز روشنی میں اس نے جو کچھ دیکھا وہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ چھوٹا سا بچہ جو ہاتھ میں پتھر کی فاختائیں لیے ہوئے آسمان یا غار کی چھت کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کیونکہ جب اس کا بھائی گم ہوا تھا تو وہ خاصی سمجھدار تھی۔ بھائی کے نقش آج بھی اس کے ذہن میں تھے۔ آج اسے پتھر کی شکل میں دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، لیکن یہ بات یہیں تک نہیں تھی۔ اس نے دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پھر مجسموں کا ایک شہر آباد دیکھا، جو ہر قدم پر اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ اس کا بھائی بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ باپ کی محبت، صبر اور بیٹے کے پیار نے اسے زار و قطار رونے پر مجبور کر دیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور وہ سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ ایک جوان رانا سب سے آخری حصے میں کھڑا تھا، مضبوط تن و توش کا مالک، خوبصورت چہرے والا۔ یہ اس کا بھائی تھا جس کا نام فلک شیر تھا۔ فلک شیر، اس نے غمزدہ آواز میں پتھر کے اس مجسمے کو پکارا۔ اس بت تراش نے اپنے فن کا پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ اس نے اپنے ذہن کی رسائی کے مطابق بیٹے کے نقوش تراشے تھے اور ایک عجیب و غریب جذبے کا اظہار کیا تھا۔ بہرحال وہ دیر تک روتی رہی اور اس کے بعد اسے ایک دم احساس ہوا کہ اس کا شوہر اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ چنانچہ وہ جلدی سے غار سے باہر نکل آئی، لیکن رات کو جب وہ تنہائی میں اپنے باپ کے پاس پہنچی تو اس نے کہا، میں نے وہ غار دیکھ لیا ہے جس میں تم نے فلک شیر کے مجسمے تراشے ہیں۔ باپ نے سہمی ہوئی نگاہوں سے بیٹی کو دیکھا اور بولا، دانیہ کو یہ بات کبھی نہ پتہ چلے۔ آخر تیری غار تک رسائی ہوئی کیسے؟ بس بالکل اتفاقیہ طور پر۔ خیر ایک بات بتا، کیا تیرے بھائی نے یہی روپ اختیار کیا ہوگا؟ کیا وہ اسی طرح بڑا نہ ہوا ہوگا؟ مجھے جواب دے اس بات کا۔ بالکل 100%، یقیناً ایسا ہی ہو گیا ہوگا، الکا نے جواب دیا اور پھر بولی، لیکن تم یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں اس کی زندگی کا یقین ہے؟ جو شخص اسے یہاں سے لے گیا تھا وہ برا انسان نہیں تھا، بس یوں سمجھو کہ دغا باز تھا، یا پھر یہ کہہ لیا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اس کا شوق، اس کی تحقیق میرے بچے کی جدائی کا سبب بنی۔ مقدس دیوتا روح عظیم اسے فنا کر دے، اس نے ہمارے تو دل میں سوراخ کیا۔ ہاں ایسا تو ہے، لیکن وہ زندہ ہے، یہ بات مجھے راموس بتاتا ہے۔ وہ پاگل، وہ دیوانہ، الکا نے کہا اور سوناگ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں، نہ اسے پاگل کہو نہ دیوانہ کہو، وہ ایک مقدس انسان ہے، وہ باتیں جاننے والا جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور اس نے مجھے یہ کہہ کر زندگی بخشی ہوئی ہے کہ روح عظیم میرے بیٹے کو سنشایا میں واپس بھیجے گی اور وہ میرے پاس واپس پہنچے گا۔ کیا واقعی؟ ہاں ایسا ہوگا، یہ میرا ایمان ہے، سوناگ نے جواب دیا۔ تو پھر میں اپنے بھائی کا انتظار کروں گی۔ ہاں لیکن خبردار اس بات کا خیال رکھنا، بات جتنی زبانوں تک پہنچتی ہے اتنا ہی برا ہوتا ہے۔ یہ بھی بزرگ راموس نے کہا تھا۔ ایلکا ایک عجیب سے خیال میں ڈوب گئی تھی۔ سرزمین سنشایا کالکوں کے لیے جہنم بن چکی تھی، اور اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ صرف چند افراد، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ سنشایا کے سینے پر اسی کی زمین سے پیدا ہونے والا ناسور، جس نے کالکوں کے لیے بھرپور کام کیا تھا، اور برا صرف ایک نہیں ہوتا۔ برائی جب پھیلتی ہے تو بہت سے لوگ اس کا حسن دیکھ کر اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ سرزمین سنشایا میں بھی چند ایسے افراد تھے جنہوں نے صحیح معنوں میں اس سرزمین پر کالکوں کی پرورش کی تھی۔ اگر ابتدا ہی میں کالکوں کو یہاں آنے سے روک دیا جاتا
یا پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی اور انہیں لمحوں کی زندگی بھی نہ دی جاتی تو سرزمین سنشایا پر یہ خون ریزی نہ ہوتی۔ لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ بستیوں کے لوگ دباؤ میں آ گئے تھے اور انہوں نے کالکوں کی پرورش شروع کر دی تھی، جبکہ برے ارادوں سے آنے والے یہاں زیادہ سے زیادہ برائی پھیلاتے جا رہے تھے۔ بہرحال جب انہیں کالکوں سے نجات ملی تو ان سب کی نفرتیں ابھر آئیں اور اب سنشایا کالکوں کے لیے موت کا گھر بن گئی تھی۔ جہاں بھی وہ نظر آتے انہیں ختم کر دیا جاتا، اور جب اس بات کے بارے میں ان سے سوال کیا جاتا کہ آخر کالکوں پر یہ زوال کیسے آیا تو شیران اور فلک شیر کا نام لیا جاتا، ان کی کہانیاں دہرائی جاتی۔ قبیلوں کے سردار اپنے لوگوں کے سامنے تقریریں کرتے ہوئے کہتے کہ در حقیقت ان کی بستیوں کے سردار یہی دونوں ہونے چاہیے جنہوں نے سنشایا کو ایک نئی زندگی سے روشناس کرایا ہے۔ اور یہ باتیں شیران اور فلک شیر دونوں کے کانوں میں پہنچ رہی تھی کہ بستی والے کیا سوچ رہے ہیں۔ فلک شیر نے شیران سے کہا، بات تو بڑی دلکش اور بڑی خوبصورت ہے کہ ہم سنشایا کے حکمران ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن ایسا ہو گیا وہ دن ہماری آزادی کے خاتمے کا آخری دن ہوگا۔ ہم تو آزاد فضاؤں کے پنچھی ہیں، کیا تم کسی بستی کا سردار یا بستیوں کا سردار بننا پسند کرو گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر بھاگ چلو، بہتر یہی ہوگا، کیونکہ ان لوگوں کے تیور بڑے خراب نظر آ رہی ہیں، یہ ہمیں سردار بنا کر چھوڑیں گے۔ ویسے بھی تم دیکھو، انہوں نے ایک طرح سے ہماری پوجا شروع کر دی ہے۔ شیران پر خیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ حقیقت یہ ہے کہ کالکوں کے زوال کے بعد انہیں بہت بڑی اہمیت اور حاصل ہو گئی تھی، اور وہ بڑی عجیب سی کیفیت محسوس کر رہے تھے۔ عزت و احترام کسے برا لگتا ہے، لیکن یہ اس سے بھی آگے کی بات تھی۔ وہ لوگ انہیں دیوتاؤں کا درجہ دے رہے تھے، اور بہرحال یہ بات بڑی عجیب سی ہو جاتی تھی۔ چنانچہ ایک رات موقع پا کر دونوں نے اپنے گھوڑے سنبھالے اور خاموشی سے نکل کھڑے ہوئے۔ ساری رات انہوں نے سفر کیا تھا اور صبح کی روشنی میں ایک ایسے جنگل میں داخل ہو گئے تھے جو بیچ پہاڑوں پر بسا ہوا تھا۔ ویسے ان لوگوں کا نامعلوم راستے کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ دونوں بے منزل تھے، کسی منزل کا تصور تو ذہن میں تھا نہیں، بس گھوڑوں کو آزاد چھوڑ دیا گیا تھا، وہ جہاں بھی لے جائیں۔ اور اتفاق کی بات تھی کہ جن راستوں پر سفر کیا جا رہا تھا وہاں نہ کوئی بستی، نہ کوئی انسان، نہ آبادی نظر آئی تھی۔ بہرحال یہ دوسرا دن بھی خاموشی سے سفر کیا گیا، اور رات کو ایک مناسب اور محفوظ جگہ قیام کیا گیا۔ یہاں چاروں طرف بھوری چٹانوں کا طویل سلسلہ چلا گیا تھا۔ ڈھلانوں کے نشیب میں گھاس موجود تھی، پانی کے ذخیروں کی بھی کمی نہیں تھی، البتہ آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ ڈھلانوں کے پاس گھوڑوں کو زین کے بوجھ سے آزاد کر کے گھاس چرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ فلک شیر نے سوکھی لکڑیاں اکٹھی کر کے الاؤ جلا لیا۔ سردی میں اچھا خاصا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ دونوں آگ کے گرد بیٹھے خاموشی سے کسی سوچ میں ڈوبے رہے۔ بڑی عجیب و غریب پہاڑیاں ہیں، عقل چکرا کر رہ گئی ہے۔ عقل کا پیچھا چھوڑو، سب ٹھیک ہو جائے گا، فلک شیر نے عالمانہ انداز میں کہا۔ ہاں مجھے احساس ہے، غالباً تم نے تو بچپن ہی سے اس سے کنارہ کشی کر لی تھی، شیران نے کہا، اور فلک شیر ہنسنے لگا، پھر بولا، ویسے برا نہیں ہے، مقدس فرلاگ نے تو بڑے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ تم نے ایک بات محسوس کی شیران؟ کیا؟ فرلاگ نے ہمارے مستقبل کی کوئی پیش گوئی نہیں کی، جبکہ سرزمین سنشایا کو کالکوں سے پاک تو قرار دے دیا گیا ہے۔ ہاں یہ عجیب بات میں نے بھی محسوس کی، لیکن مجھے خوشی ہے کہ آبادیوں کے بجائے ہم ان ویرانوں کے باسی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، اب ہم جنگل کے جانوروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے۔ دونوں اسی طرح کی باتیں کرتے رہے۔ رات گہری ہونے لگی، دن بھر کی تھکن نے نیند کو ان کی آنکھوں تک پہنچا دیا۔ شیران پہلے سو گیا تھا، لیکن فلک شیر جاگتا رہا، اور نہ جانے کیوں اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ دل و دماغ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ آج اسے شدت کے ساتھ اپنے ماں باپ اور عزیز و اقارب کا خیال آیا، اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سب کچھ ہو چکا ہے سرزمین سنشایا میں، لیکن میرا کوئی مجھے نہ مل سکا۔ یہ تو ذرا عجیب سی بات ہے، لیکن کرنا کیا چاہیے؟ وہ رائفل لے کر اپنی جگہ سے اٹھا اور نہ جانے کس سوچ میں ڈوبا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ادھر شیران خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ حقیقت میں اسے یوں لگ رہا تھا کہ زندگی کا سب سے بڑا مشن پورا ہو گیا ہو۔ اسی مشن کے لیے تو وہ شدید جد و جہد کرتا ہوا اوپر کی دنیا میں پہنچا تھا، اور پھر فلک شیر جیسے بہترین دوست کو لے کر سرزمین سنشایا میں آیا تھا۔ یہ بھی ایک اشارہ تھا آسمانوں کی جانب سے کہ فلک شیر، اس کی زمین کا باشندہ، اسے وہاں مل گیا تھا، اور بلا شبہ وہ ذہانت میں بے مثال تھا۔ انہی خوابوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک گولی چلنے کی آواز سنائی دی، اور شیران چونک کر جاگ اٹھا۔ کچھ دیر تک وہ اسے اپنا وہم سمجھتا رہا، لیکن دوسرا فائر ہوا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اور اس نے برابر میں فلک شیر کو تلاش کیا۔
فلک شیر اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ شیران اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لعنت ہے اس شخص پر، اسے قرار نہیں آتا۔ وہ آگے بڑھا اور تھوڑے فاصلے پر ایک ٹیلے کے قریب پہنچ گیا۔ پھر اس نے ٹیلے پر چڑھ کر چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں۔ رات کے اندھیرے کو تاروں کی روشنی نے کافی حد تک کم کر دیا تھا۔ شیران پریشان نگاہوں سے چاروں طرف گھورنے لگا، مگر کہیں بھی کسی ہلچل کے آثار نہیں تھے۔ آخر گیا کہاں؟ یہ بغیر کہے جدھر منہ اٹھے ایک انسانی جسم کی حرکت نظر آئی اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر ایک گہری سانس لی۔ وہ فلک شیر ہی تھا اور اس کے کاندھے پر ایک مردہ ہرن جھول رہا تھا۔ دوسرے ہاتھ میں رائفل تھی۔ وہ اطمینان کا سانس لے کر ٹیلے سے نیچے اتر آیا اور اسے گھورتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد فلک شیر اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ہرن شیران کے سامنے ڈال دیا تو شیران اسے گھورتا ہوا بولا، کیا رات کی تاریکی میں اس نے تمہیں آواز دی تھی؟ پتہ نہیں، ایسے ہی محسوس ہوتا ہے۔ ویسے یہ نشے میں تھا، جھومتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے مجھے چیلنج کر رہا ہو۔ میں نے بھی غصے میں گولی چلا دی تو چوکڑیاں بھرنے لگا۔ دوسری گولی پر نیچے گر پڑا۔ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے تم نے۔ اب یہ بتاؤ کہ رات کے اس حصے میں کیا کریں گے اس کا؟ تم چاہو تو آرام سے سو جاؤ، میں اس کا گوشت تیار کرتا ہوں، فلک شیر نے کہا۔ اور فلک شیر کو نہ جانے کیا جنون سوار تھا۔ حالانکہ رات کے اس حصے میں اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن غالباً یہ بھی اندر کی کمی تھی جسے وہ اس طرح پوری کر رہا تھا۔ شیران کی نیند بھی اڑ گئی تھی۔ رات کے اس حصے میں انہوں نے خوب سیر ہو کر کھایا اور باقی بھنا ہوا گوشت محفوظ کر لیا۔ جب کھا کر فارغ ہوئے تو روشنی پھوٹنے لگی تھی۔ اب سونا تو بے وقوفی کی بات ہے، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد سورج نکل آئے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ بہرحال وہ تیاریاں کرنے لگے۔ صبح کے اجالے میں پھر انہوں نے اس جگہ کو دیکھا۔ بڑا سرسبز علاقہ تھا۔ درختوں کے درمیان کاسنی سروں والے پھول نظر آ رہے تھے۔ دونوں کے گھوڑے بہت سست روی سے آگے بڑھنے لگے۔ سارا دن سفر کرنا طے پایا۔ ان کی خواہش یہی تھی کہ اب وہ کسی آبادی کے پاس پہنچ جائیں۔ طویل ترین سفر کے بعد انہیں کسی آبادی کا نشان نہ ملا۔ دور دور تک بھیڑوں کے غلے بھی نظر نہیں آتے تھے۔ بہرحال دونوں اس خوبصورت وادی میں سفر کرتے رہے۔ یہاں ہرنوں کی بہتات تھی اور غول کے غول گزرتے نظر آتے تھے، لیکن اب ان کے پاس بھنا ہوا گوشت موجود تھا اور ان کے پیٹ بھی بھرے تھے، اس لیے انہوں نے کسی ہرن کو شکار نہ کیا۔ پھر سارا دن اسی انداز میں گزر گیا اور آخرکار پھر رات ہو گئی۔ ایک بار پھر انہوں نے آرام کے لیے جگہ منتخب کی اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ فلک شیر خود بھی سونے کی کوشش میں تھا۔ وہ پچھلی رات بھی جاگا تھا، پورا دن سفر کیا تھا۔ تھکن انسانی جسم پر غالب تھی، لیکن نیند کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ ویسے سرد ہوا بھی جسم کو چھید رہی تھی اور زمین بھی اتنی ٹھنڈی تھی کہ ہلکے بستر کے باوجود بدن کو سردی لگ رہی تھی۔ یہ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور ایک بار پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ سردی کا احساس ٹہلنے سے کم ہو گیا تھا۔ جس چٹان میں وہ اس وقت ٹہل رہا تھا، اس کے نشیب میں نظر پڑتے ہی حیرت سے اس کے ہونٹ سکڑ گئے۔ دور گہرائیوں میں ننھے ننھے جگنو چمک رہے تھے۔ اس نے ادھر ہی نگاہ جما دی۔ اسے تھوڑی ہی دیر بعد احساس ہوا کہ روشنیاں ساکت ہیں۔ اگر وہ متحرک ہوتی تو یہ شبہ کیا جا سکتا تھا کہ وہ مشعلیں ہیں۔ چونکہ یہ دونوں سورج غروب ہونے کے بعد یہاں پہنچے تھے اور تھکے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے قرب و جوار کا جائزہ بھی نہیں لیا تھا۔ لیکن اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ کوئی بستی ہے۔ بستی کا اس طرح ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، لیکن کیا اس وقت اس بستی کا رخ کیا جائے؟ اس نے ایک نگاہ سونے والے شیران پر ڈالی اور یہ اندازہ لگانے لگا کہ اگر وہ بستی تک جا کر اس کا جائزہ لے کر واپس آنے میں کتنی دیر لگائے گا۔ کوئی اتنا زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنا گھوڑا کھولا۔ اس کی کمر پر زین بھی نہیں کسی تھی۔ بستی کے بارے میں اس نے اندازہ لگایا تھا کہ کتنے فاصلے پر ہے۔ گھوڑے کو تھوڑی دور تک خاموشی سے لگام پکڑ کر لایا، اس کے بعد اس کی پشت پر سوار ہو گیا۔ وہ تیزی سے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا بستی کے پاس پہنچا۔ چھوٹے چھوٹے مکانوں کی یہ بستی خوابوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بہت سے گھروں سے روشنیاں جھلک رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ چھوٹی سی بستی تھی۔ اس نے تھوڑی دیر میں بستی کا طواف کر لیا اور ابھی وہ بستی کے آخری سرے پر پہنچا ہی تھا کہ اسے ایک انسان نظر آیا جو اس طرح راستہ روکے کھڑا تھا جیسے اس کا انتظار ہی کر رہا ہو۔ وہ ٹھٹک گیا، پھر آہستہ آہستہ گھوڑا آگے بڑھاتا ہوا اس شخص کے قریب پہنچ گیا۔ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا، مدکوک اور دیوانوں جیسا، لیکن اس کے چہرے پر خوشی کی مسکراہٹ تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ آسمانوں کی جانب بلند کیے اور پھر پرمسرت آواز میں بولا، دیر تو کر دی تو نے آنے میں، لیکن کیا کیا جائے، تقدیر کے انہی فیصلوں کو آسمان کا فیصلہ کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ فلک شیر نے تعجب سے کہا۔ 14 بہنوں کا بھائی ہے تو، 14 بہنوں کا بھائی۔ ماں اور باپ تیرے لیے جی رہے ہیں، یقین کرے گا یا نہیں؟ اگر نہیں تو ادھر آ میرے ساتھ۔
فلک شیر گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ اس کے پورے وجود میں شدید سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، کیا کہا تم نے معزز بزرگ؟ کچھ نہیں، آ میرے ساتھ، آ۔ فلک شیر مشینی انداز میں اس کے پیچھے چلنے لگا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اس پہاڑی سلسلے تک پہنچ گئے جس میں غار ہی غار بکھرے ہوئے تھے۔ فلک شیر ایک عجیب سے سحر میں گرفتار تھا۔ بوڑھے نے جو الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے تھے وہ فلک شیر کو در حقیقت آسمانوں کی سیر کروا رہے تھے۔ اب اس وقت سرزمین سنشایا میں اس کے دل میں ایک ہی طلب تھی، کسی طرح اسے اس کے ماں باپ کا پتہ چل جائے، اور بوڑھے کے الفاظ ایسی ہی خبر دیتے تھے، یہاں تک کہ بوڑھا اسے لیے ہوئے غاروں کے پاس گیا اور اس نے کہا، چل اندر داخل ہو، یہاں تیری پوری زندگی بکھری پڑی ہے۔ فلک شیر بوڑھے کے ساتھ غار میں داخل ہوا، تب اس نے وہاں ان سنگی مجسموں کو دیکھا جو ایک ننھے سے بچے کے وجود سے شروع ہوئے تھے اور آگے بڑھتے چلے گئے تھے۔ فلک شیر کی آنکھیں شدت حیرت سے پھیل گئیں اور اس نے حیرت بھری نگاہوں سے ایک ایک مجسمے کو دیکھا، یہاں تک کہ وہ آخری مجسمے تک پہنچ گیا جو اس کی موجودہ شکل کی صورت میں تھا۔ اس کی پھٹی ہوئی آنکھیں اپنے ماضی کو دیکھ رہی تھی اور اسے چکر پر چکر آ رہے تھے۔ تب اس نے بوڑھے کو دیکھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے معزز بزرگ؟ یہ تیرے لیے محبتیں ہیں۔ تیرا باپ ایک سنگ تراش ہے اور اس نے تیرے بچپن سے لے کر اب تک کی یادوں کو پتھروں کی شکل میں ڈھال دیا ہے۔ مگر میرے ماں باپ کہاں ہیں؟ نہیں، جلد بازی نہ کر، زیادہ سے زیادہ تو اپنے اس ساتھی کو بلا کر یہاں لے آ اور پھر یہیں روشن صبح کا انتظار کر۔ مگر میرے ماں باپ کہاں ہیں؟ جو میں نے کہا ہے اس پر عمل کر۔ میں تمہاری ہر بات مانوں گا معزز بزرگ، کس نام سے پکاروں تمہیں؟ راموس، بوڑھے نے جواب دیا۔ فلک شیر پر ایک دیوانگی سی سوار ہو گئی تھی۔ وہ تیزی سے غار سے باہر نکل آیا اور پھر اس کا گھوڑا زکندیں بھرنے لگا۔ وہ شیران کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ بوڑھا راموس کسی کے دروازے پر دستک دے، یہ ایک انہونی تھی، لیکن یہ انہونی ہوئی تھی اور سوناگ آنکھیں ملتا ہوا باہر نکل آیا تھا۔ راموس کو دیکھ کر وہ حیرت سے گنگ ہو گیا، پھر بامشکل تمام اپنے آپ کو سنبھال کر بولا، دیوتاؤں کے نمائندے تم؟ اپنی بیوی اور بچوں کو جگا لو، صبح کی روشنی تمہارے لیے ایک عظیم خبر لا رہی ہے، چلو میرے ساتھ۔ وعدہ کیا تھا نا میں نے تم سے وعدہ، ایک دن تمہارا بیٹا سومتا میں آئے گا اور پھر سومتا کی مملکت اس کے لیے ہوگی، آؤ میرے ساتھ چلو۔ دانیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیا کہتا ہے یہ شخص؟ اس کی دیوانگی رات میں بھی انسانوں کو چین نہیں لینے دیتی۔ سوناگ نے جلدی سے دانیہ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا، بری بات، بزرگوں کے بارے میں برے الفاظ منہ سے ادا نہیں کرتے۔ سوناگ نے اپنی تمام بچیوں کو تیار کیا، راستے سے اس نے الکا اور ایوا کو بھی ساتھ لیا اور یہ قافلہ غاروں میں پہنچ گیا۔ راموس ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے 2 گھوڑے سوار آتے ہوئے دیکھے اور جب وہ قریب پہنچ کر نیچے اترے تو دانیہ کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکل گئی، فلک شیر، میرے بچے، میرے لال! اور حقیقت یہ ہے کہ خدا نے خون کے رشتے بھی خوب بنائے ہیں۔ برسوں پرانی بات ہے، لیکن حال جیسی کہانی یوں مختصر ہوتی ہے کہ فلک شیر کو اپنی آبادی میں اپنے ماں باپ مل گئے تھے اور قدرت کے وہ کھیل سامنے آ گئے تھے جو اکثر نظر آتے رہتے تھے۔ پھر بات یہیں تک محدود نہیں رہی، اس کے بارے میں خبریں تو پورے سنشایا میں پھیل رہی تھی۔ فلک شیر اپنے ماں باپ اور بہنوں کے ساتھ رہ رہا تھا اور شیران اس کا معزز دوست تھا۔ ایک دن کچھ افراد یہ خبریں لے کر پہنچ گئے کہ کالکوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، اور جب انہوں نے فلک شیر اور شیران کو یہاں دیکھا تو خوشی سے ان کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے۔ پھر یہ خبریں آبادیوں تک پہنچیں اور آبادیاں سومتا تک سمٹ آئیں۔ فلک شیر کو سومتا کی سرداری دے دی گئی اور شیران کو سنشایا کے قبیلوں کی کونسل کا چیئرمین بنا دیا گیا تاکہ کالکوں کی آئندہ آمد کو روکا جائے۔ اس طرح یہ بیل منڈھے چڑھی اور قدرت کا کھیل معمول کے مطابق جاری ہو گیا۔